رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ چھوٹی علامات بیان کی ہیں اور قیامت کی کچھ بڑی علامات بیان کی ہیں۔ جنگ کو یہ ملاحم یا ملحمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کے گوشت کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ رومیوں کے اندر یعنی یورپین ممالک، عیسائی سلطنتیں جہاں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، معاشرہ کیسے سوچ رہا ہے، معاشرے کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی جنگ اس وقت اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی جنگ ہے۔ اگلا معاشرہ ایک تباہ کن معاشرہ ہوگا۔ اگر بچوں میں غیرت نہیں ہوگی تو بچے کفر کے خلاف لڑیں گے کیسے، مجھے بتاؤ۔ گفتگو کی آغاز سے قبل ایک تمہیدی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ گفتگو سے ہی متعلق ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں جن میں مستقبل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو پڑھنے سننے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ انتہائی پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی قیامت کے لیے صیغے، جسے عربی میں صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ جو استعمال کیے ہیں، اقتربت الساعہ، اذا الشمس کورت ونفخ فی الصور، یہ سارے الفاظ مستقبل کے نہیں ہیں، ماضی کے ہیں۔ یعنی اردو میں اگر میں کہوں تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی تھی یا قیامت قائم ہو چکی، سورج لپیٹا جا چکا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قیامت قائم ہوگی مستقبل میں، بلکہ کیا کہا، گویا قائم سور میں پھونکا جا چکا، یہ نہیں کہا سور میں پھونکا جائے گا۔ ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں پھونکا جائے گا، لیکن لفظی اگر لغوی ترجمہ کریں تو وہ یہی ہوگا کہ سور میں پھونکا جا چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے وہ ماضی کے کیے، اس لیے کہ لوگوں، جس طرح تمہیں گزرے ہوئے کل کا یقین ہے کہ وہ گزر چکا ہے، اسی طرح قیامت بھی اتنی یقینی ہے کہ گویا وہ گزر چکی ہے تو وہ مستقبل ہے تو وہ آنی ہے، لیکن یقینی اتنی ہے کہ گزر چکی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں جب صحابہ کو کوئی بات ارشاد فرمائی تو فرمایا یہ میرا کہنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے یہاں پر ہم دونوں کا بیٹھا ہوا جو ہے وہ یقینی ہے۔ یعنی جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مسجد دارالسلام میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہر بات وہ سچ ہونے والی ہے۔ یہ یقین پختہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے اور اس کو عمل پہ ابھارتا ہے۔ اور جو پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کا مقصد صرف انفارمیشن حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف انفارمیشن حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، میں آپ کو ایک فیلنگز کی بات بتاتا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی ذکر کی ہو، کہ اکثر اوقات بات کے اندر سے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، بات کے اندر سے اس کا روحانی اثر ختم کرنے کے لیے شیطان ہمیں نالج، علم ہونے کا دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان ہمیں علم ہونے کا دھوکہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی واعظ، کوئی تقریر سن رہے ہیں اور آپ کو وہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، شیطان فوراً آپ کے دل میں خیال ڈالے گا یہ مولوی صاحب کوئی نئی باتیں نہیں کر رہے، یہ تو ساری میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ساری میں نے سنی ہوئی ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا نا کہ یہ باتیں تو میں نے پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، اس بات کا اثر ہونا آپ کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ آپ اس بات کا اثر قبول نہیں کریں گے، آپ کو بس یہی لگے گا کہ بس ٹھیک ہے، ایک نارمل بات یہ کر رہا ہے، مجھے کیا، مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو پہلے پتہ ہونا
یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی بات دہرا کے بھی صحابہ کو بیان کی تو صحابہ کرام پر اس کا اتنا ہی اثر ہوا جتنا کہ پہلی مرتبہ۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں دو دو مرتبہ نازل کی گئیں، اور قرآن ہر سال ایک ہی قرآن ہے جو ہر سال ہر وقت پڑھا جاتا ہے، مگر اس کی تاثیر وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بات کو اثر قبول کرنے کے لیے اور عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو ہمیں سننا چاہیے، نہ کہ صرف اس لیے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا اور یہاں یہ بات مجھے پہلے پتہ تھی، یا ہاں یہ میرے علم میں نئی بات آ گئی۔ صرف علم میں نئی بات آ جانا کافی نہیں۔ محدثین کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ وہ حدیث جب کوئی بیان کرتے یا لکھ لیتے تھے تو اس پر اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھاتے تھے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میں صرف علم کے لیے حدیثیں نہیں جمع کر رہا، بلکہ میں اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے احادیث جمع کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ چھوٹی علامات بیان کی ہیں اور قیامت کی کچھ بڑی علامات بیان کی ہیں۔ سن 2025 تک اگر احادیث میں جو قیامت کی چھوٹی علامات بیان کی گئی ہیں، میں اپنے ناقص علم کے مطابق اگر تجزیہ کروں اور علماء سے جتنا کو میں سن سکا پوچھ سکا اس کے مطابق اگر میں کہوں تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ 2025 تک قیامت کی چھوٹی بیان کی جانے والی تقریباً تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی بیان کی جانے والی علامات تقریباً ساری کی ساری آج 2025 تک پوری ہو چکی ہیں۔ ہاں، اب باری ہے قیامت کی وہ بڑی علامات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان بڑی علامات کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ ان بڑی علامات میں سے پہلی علامت جس سے بڑی علامتوں کا آغاز ہوگا، کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بھی شروعات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، یا اس کے لیے بھی گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا ہونا۔ اور وہ جنگ ایک ہی نہیں ہوگی، بلکہ پہلے وہ جنگ چھوٹے مراحل میں مختلف مقامات پر بار بار لڑی جائے گی، بار بار صلح ہوگی۔ پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہی چھوٹی جنگیں ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی، اور اس کو احادیث میں جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بڑی جنگ کے لیے جو میدان جنگ ہوگا وہ شام کا علاقہ ہوگا۔ شام کے علاقے سے مراد موجودہ فلسطین، موجودہ اسرائیل اور موجودہ شام، اور یہ ساری پٹی جو ٹوٹل ہے، جو اس وقت سارا شام ہی کہلاتا تھا، اس میں ترک کا بھی کچھ حصہ آئے گا، مصر کا بھی کچھ حصہ آئے گا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس بڑی جنگ کا میدان جنگ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی جنگوں کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے، اور یہ جو ملاحم ہے یہ بھی لحم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یعنی اس جنگ کو یہ ملاحم یا ملحمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کے گوشت کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ انسانوں کے گوشت جو ہیں وہ گویا کہ بالکل چیتھڑے اس کے اڑ جائیں گے، اس لیے ان جنگوں کو جنگ ملاحم کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگیں جو ہیں ان کا آغاز کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر شدید زوال آئے گا، مسلمانوں کے اوپر شدید زوال آئے گا، مسلمان بہت پرسان حال ہو جائیں گے، یہاں تک کہ رومی جو ہیں وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کریں گے اور مسلمانوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بالآخر مسلمان تھک ہار کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی اب موت پر جنگ کرنی، یا بچیں گے یا مارے جائیں گے، تیسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آر یا پار۔
مسلمانوں کا ایک لشکر رومیوں سے موت پر جنگ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے کے سارے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر دوسرا لشکر مسلمانوں کا موت پر جنگ کرے گا، وہ دوسرا لشکر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا لشکر مسلمانوں کا موت پر رومیوں سے جنگ کرے گا، وہ تیسرا لشکر بھی شہید کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ پھر چوتھا لشکر جب مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ موت پر جنگ کرے گا تو پھر چوتھے لشکر کو اللہ تعالیٰ رومیوں کے اوپر فتح نصیب فرمائے گا۔ اور یہ جو جنگ ہوگی، یہ جنگ کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی ہلاکت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی، اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر ایک پرندہ وہ اڑے گا اور اڑتا ہوا وہ جنگ میدان جنگ کو دیکھتا 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 چلتا چلا جائے گا تو بلا آخر وہ گر جائے گا، اور جہاں وہ گرے گا وہ لاشوں کے اوپر ہی گرے گا، لاشوں سے چلے گا اور لاشوں کے اوپر ہی جا کے گرے گا۔ اس قدر شدید جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کے اور رومیوں کے مابین لڑی جائے گی۔ بعض احادیث میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مسلمان اور رومیوں سے مراد آپ عیسائی قوت لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روم تھے وہ عیسائی تھے، یعنی رومی سلطنت جو تھی وہ عیسائیوں کی سلطنت سمجھی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو کوئی اور سلطنت تھی وہ مجوسیوں کی تھی، اور پھر مسلمان۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اہل روم کا اس وقت جاننا چاہیں کہ اہل روم کون ہیں تو ہم عیسائیت کی جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ ساری کی ساری اپنے جغرافیائی اعتبار سے اگرچہ مختلف ہوں، برطانیہ، امریکہ، یورپ، لیکن مذہب ایک ہونے کی وجہ سے ہم انہیں اہل روم کہہ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے مسلمان اور اہل روم یہ مل کر ایک تیسری قوت کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس تیسری قوت سے جب ان کو فتح ہو جائے گی تو پھر ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے، اور وہ جو جنگ ہوگی اس میں پہلے تو مسلمانوں کا شدید نقصان ہوگا، لیکن یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں جن لوگوں کو موت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید قرار دیا ہے، یعنی وہ شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وقت بھی پھر آئے گا، یعنی ان جنگوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت سونے کے پہاڑ، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے لپکیں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ان جنگوں میں مارے جا چکے ہوں گے، باقی کچھ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاندان کے اگر 100 افراد تھے تو 100 کے 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، صرف ایک باقی بچے گا، ایک باقی بچے گا، اور جب وہ دولت جو اس کے پاس ہوگی اس کو اکٹھا کرے گا تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا میں اس کو کروں گا کیا، میں اس کو خرچ کہاں پہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس وہ دولت خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی، کسی کو دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، انہیں خبر دی جائے گی کہ تم ادھر لگے ہوئے ہو اور ادھر دجال کا خروج ہو چکا ہے، اور اس کے یہی وہ وقت ہوگا، یعنی مسلمانوں کی پہلے تو 3 گروہوں کی شدید
جو ہے وہ ان کو نقصان اور شدید شہادتیں ہوں گی۔ اور جو چوتھا گروہ ہوگا اس میں یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے کہ وہ چوتھے گروہ کی جو قیادت کرنے والی شخصیت ہوگی وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ، جو فاطمی خاندان سے ہوں گے، جو مدینہ کے رہائش پذیر ہوں گے، مدینہ سے ہجرت کر کے وہ مکہ میں آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو اس وقت جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، وگرنہ اصل میں جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے یہ بالکل حجر اسود کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر جو ہے یہ دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کرتا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تو یہ دائیں بھی ہوتا، بائیں بھی ہوتا، اوپر بھی ہوتا اور نیچے بھی ہوتا تھا، تو یہ بالکل حجر اسود کے ساتھ تھا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں بیت اللہ کی عمارت کو بھی کچھ نقصان پہنچا، اور یہ جو پتھر ہے اس سیلاب کی وجہ سے سرک کر اس وقت جہاں پہ ہے یہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ واپس لانا مناسب نہیں سمجھا، تو وہیں پر جس وقت یہ اس وقت ہے نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں دور ہے، تو حالانکہ آپ دیکھیں لاجیکلی تو وہاں کھڑے ہو کے تو نہیں نا بیت اللہ کی تعمیر ہو سکتی تھی پتھر پہ، تو وہ اس لیے سیلاب میں دور چلا گیا، تو وہیں پر پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فکس کر دیا کہ اب یہ یہاں آ گیا تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ کیا لانا۔ تو یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ بنتی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، وہاں پر امام مہدی کے ہاتھ پر مسلمان جو ہے وہ بیعت کریں گے، پھر امام مہدی لیڈ کریں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان جب جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی، مسلمانوں کی غیبی مدد ہوگی، اور وہ غیبی مدد اس طرح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر جب مکہ پر امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلزلہ آئے گا، اور وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، وہ پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب وہ لشکر زمین میں دھنسایا جائے گا اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے وہ واقعی امام مہدی، سچے امام مہدی ہیں، اور پھر پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک جا کر امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ یہ سارا جو جنگی معاملہ ہے اور یہ سارے جو حالات ہیں، یہ حالات تو ہو رہے ہوں گے عرب کے اندر، یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ ایک معاملہ ہے، جنگوں کا سلسلہ ہے، یہ عرب کے اندر ہے، لیکن ایک ہے عجم، پاکستان کے گرد و نواح کے علاقے، ان کے مقابلے میں کنڈیشن تھوڑی سی فرق ہے جو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر اس کنڈیشن کو دیکھا جائے تو ادھر کی جنگوں میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پہلے مار پڑے گی، پھر اس کے بعد امام مہدی کی وجہ سے وہ غالب پائیں گے، غلبہ پائیں گے، لیکن ادھر کے جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کا اگر انالیسس کیا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالی غزوہ ہند کی صورت میں ہندو کے جو ظلم کرنے والے بادشاہ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ جنگ ایک الگ قسم کی جنگ ہوگی، یعنی ادھر مسلمانوں کی جنگ الگ اور ادھر مسلمانوں کی جنگ الگ، اور یہی لشکر، اس کا نتیجہ اس حدیث سے نکلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام مہدی اور پھر امام مہدی کی موجودگی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر دجال سے جنگ کریں گے، اور جس وقت
امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر دجال سے جنگ کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو، جسے خراسان کا علاقہ قرار دیا گیا، یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غزوہ ہند میں فتح سے ہمکنار کرے گا، اور پھر یہاں کے لوگ غزوہ ہند میں فتح پانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی مدد دجال کے مقابلے میں کرنے کے لیے اپنے لشکر یہاں سے روانہ کریں گے، اور جب یہاں سے لشکر روانہ کریں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں یہ مسلمانوں کا مکمل لشکر ایک ہو جائے گا، اور پھر یہ ایک لشکر ہو کے دجال کے ساتھ جو فائنل جنگ ہوگی وہ شام میں ہی ہوگی، جہاں آپ اس وقت غزہ، فلسطین اور اسرائیل قائم ہے، یہیں پر ہوگی، اور لد کے مقام کے اوپر جہاں تل ابیب ہے، لد کے مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، اور یہاں سے پھر مکمل طور پر کفر کا خاتمہ ہوگا۔ یہودیوں کو کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے بھی اگر وہ چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت بول کے بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کا قتل کیا جائے، سوائے ایک غرقد کے درخت کے کہ جو یہودی کو پناہ دے گا، اس لیے وہ اس کی آباد کاری بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ سارا معاملہ جنگی صورتحال کا ہوگا جو کہ ایک دفعہ قائم ہونی ہے۔ اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ذرا گہری نظر سے تجزیہ کریں تو حالات بڑے ہی آہستگی کے ساتھ اور سموتھ طریقے سے اس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی پورا اگر آپ جیو پولیٹکس کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پاکستان کا کردار بن رہا ہے، جو عرب ممالک کے اوپر کمزوری چھا رہی ہے، جس طرح بھی ہیں، حالات بالکل اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک دو طاقتیں جو ہیں وہ بنیں گی، اور یقینی سی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کا قتل ہونا، شہید مسلمانوں کا ہونا، اور اس پرندے کا اس طرح سے جا کر بیان کرنا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی بہت دنوں پہ نہیں ہوگا، صرف 3 دن میں یہ جو جنگ ہے نا، جس میں اتنے بڑے قتل ہوں گے، اتنی بڑی ہلاکتیں ہوں گی، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 دن۔ 3 دن مسلمانوں کے جو 3 لشکر موت پر لڑیں گے صرف 3 دن میں۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ 3 دن میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہلاکتیں ہونا یہ تلواروں سے تو ممکن نہیں، یا یہ کسی عام بم سے تو ممکن نہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایٹمی جنگ ہی ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر اشارہ کیا ہے۔ لیکن جو یہ تو اگر اس چیپٹر میں بات کی جائے بہت آگے تک چلی جائے گی علامات قیامت میں، لیکن اب جو بڑی قیامت کی علامت ظاہر ہونی ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ جنگ ہی ہے۔ جو علامت قیامت کی سب سے بڑی علامت اب ظاہر ہونی ہے وہ جنگ ہے۔ اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے 10 علامتیں اور ہوں، کیونکہ وہ چھوٹی علامتیں، بے حیائی کا عام ہونا، بے ایمانی کا عام ہونا، قتل کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، امانت کا اٹھ جانا، پیسے کی فراوانی کا ہو جانا، اور اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کرنا، اور اس طرح کی اور بہت سی علامتیں وہ تقریباً ساری جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو حالات کے تناظر میں مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت فتنوں کا دورہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ واقعتاً جہاد کی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر جہاد کرنے کی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کی فوج کے اندر شمولیت اختیار کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کہیں گے خرابی کس میں نہیں ہے، خرابیاں بہت ہیں، لیکن اس وقت جس طرح خارجی فکر نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، بہت خدشہ ہے کہ آپ کی نیت تو اللہ کے راستے میں جان دینے کی ہو اور پیچھے کوئی آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لے، آپ کی جان سے کوئی اور کھیل جائے، آپ کی جان جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لی جائے۔ تو اس لیے
میرا یہ مشورہ ہے اور نوجوانوں کو بالخصوص یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ جہاد کا شوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اسلام کے لیے کچھ کریں اور مستقبل میں مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کچھ کریں، تو اس نیت سے افواج پاکستان میں داخل ہوں اور اپنے کردار کو مضبوط بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہاں سے فوجیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گی، اس نیت سے شامل ہو جائیں کہ شاید کہ مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں لڑ سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کیا کرتے تھے، یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال کے ساتھ لڑ سکوں۔ تو یہ ایک مثبت اقدام ہوگا، آپ بہت سے فتنوں سے اور حالات کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو آزمائشیں ہیں ان سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، رومیوں کے بارے میں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رومیوں کے اندر 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رومیوں کے اندر یعنی یورپین ممالک، عیسائی سلطنتیں جہاں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آپس میں بہت بردبار ثابت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے والے ثابت ہوتے ہیں، رومیوں کی خوبی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبراتے نہیں، بڑی جلدی خود کو سٹینڈ کر لیتے ہیں، خود کو بڑی جلدی سٹینڈ کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ روم کی یہ یورپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری باتیں بالکل فٹ نظر آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کسی جنگ میں پیچھے ہٹتے ہیں، اگر انہیں کسی جنگ میں پیچھے ہٹنا پڑ جائے تو بہت جلد پلٹ کر وار کر دیتے ہیں۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین، یتیم اور کمزور لوگوں کے حق میں بہترین ہے۔ یہ بات واقعی ان میں پائی جاتی ہے، دشمنی کی بات نہیں کر رہا، جہاں دشمنی ہوگی وہاں تو دشمنوں کو مارنا ہی ہے نا انہوں نے، لیکن وہ لوگ اپنے لوگوں میں انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں، 5ویں بات بہت ہی زبردست اور بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رومیوں کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت جو یورپ کے اندر آزادی اظہار رائے کی ایک تحریک ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بادشاہ ایسا نہیں چاہیے جو ہماری آواز دبا سکے، ہمیں ہر بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بول نہ سکیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے آزادی اظہار رائے کے لیے۔ یہ 5 خوبیاں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل روم کی بیان فرمائی ہیں، اور آپ رومیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، واقعی وہ ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان آپسی فساد کے اندر اور مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کے اندر اور مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اندر کافروں سے بھی مار کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ایک دوسرے کو بھی مار رہے ہیں۔ اب اس گفتگو کا ایک آخری پہلو ہے، اور یہ پہلو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پہلو جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ غور سے سننے والا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جنگیں تو وہ ہم نے ذکر کی جو مستقبل میں ہیں یا اگر لڑی جا رہی ہیں تو بڑے محاذوں پہ لڑی جا رہی ہیں، ہم تک اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے، اگرچہ ہم تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو میں اور آپ اس وقت براہ راست لڑ رہے ہیں، ہمیں اس جنگ کے خلاف اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اس جنگ کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور وہ جنگ کیا ہے اس کو میں پہلے ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمیں معاشرے سے آگاہی بڑی آرام سے ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو اپنا ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں معاشرے میں کیا چل رہا ہے, معاشرہ کیسے سوچ رہا ہے, معاشرے کا رخ کس طرف جا رہا ہے, یہ عام آدمی کی نسبت ہمارے لیے یہ چیز جج کرنا آسان ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگوں کے سوالات آتے ہیں. جب ہمارے پاس سوالات آتے ہیں نا علماء کے پینل میں, تو ہمیں ان سوالوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی فکر کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, لوگ کس طرف جا رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال شیئر کرتا ہوں جو علماء کے پینل میں گزشتہ ہفتے کیا گیا, اور اس سے پہلے یہ سوال کبھی نہیں کیا گیا. یہ سوال آپ کو بتائے گا کہ ہماری جنگ کیا ہے. ایک لڑکی کی طرف سے, ان میرڈ بچی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا, اور اس نے سوال کیا پوچھا؟ اس نے کہا میں شادی کرنے کے بعد 1 سال تک پریگننسی نہیں کرنا چاہتی, 1 سال تک میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں گی, اگر مجھے وہ سوٹ کیا تو میں اس کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کروں گی, اگر سال تک میں نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تو میں اس سے خلا لے لوں گی. کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ آج سے پہلے کبھی اس طرح کے سوالات ہمیں نہیں کیے گئے تھے. یہ سوال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے نوجوانوں کو نکاح کے مقابلے میں زنا کو, گرل فرینڈ کلچر کو عام کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آج سے پہلے ہم یہی سنتے تھے کہ ہمارا لبرل طبقہ یہ کہتا ہے کہ کسی انجان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے اس کے ساتھ 1 سال کے لیے ڈیٹ کی جائے, ڈیٹ پہ جایا جائے, یا پھر تھوڑی سی ترقی کی تو کہا کہ کوئی 6 مہینے سال ریلیشن رکھا جائے, پہچانو کہ تم کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو, پھر اس کے بعد نکاح کر لینا. لیکن اب تو حالات یہ ہو گئے کہ آپ جب لازوال عشق جیسے پروگرام یوٹیوب کے اوپر نشر کریں گے, لازوال عشق کا ایک پروگرام جو کہ پاکستانی اداکاراؤں کی جانب سے ترکی میں بنایا گیا اور یوٹیوب کے اوپر اس کو لانچ کیا گیا, تاکہ کیونکہ اگر کوئی انٹرنیشنل چینل پہ آتا تو وہ بین ہونے کا خطرہ تھا. یوٹیوب اوپن ہے, اس پہ بین نہیں ہوگا, اور اگر پی ٹی اے اس کو بین بھی کرے تو لوگ وی پی این لگا کے بڑی آسانی سے دیکھ لیں گے. چنانچہ اس پروگرام میں یہ کلچر میرے اور آپ کے بچوں کو, 25 سال سے کم بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ تم نے نکاح اس بنیاد پہ نہیں کرنا کہ نبھا کرنا ہے, بلکہ تم نے پہلے کسی کے ساتھ ہفتہ 10 دن رہ کر نعوذ باللہ دیکھنا ہے, اگر تمہیں سمجھ آئے تو پھر نکاح کرنا ہے, وگرنہ تم نے نکاح نہیں کرنا ہے. میری اور آپ کی جنگ اس وقت اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی جنگ ہے. میری اور آپ کی جنگ اس وقت اپنا مستقبل بچانے کی جنگ ہے. یہ جو خاندانی نظام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, یہ جو طلاق کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ جو جرت گھر کو توڑنے کی نوجوانوں میں پیدا ہو گئی ہے, یہ جو بے حیائی کا کلچر عام ہو رہا ہے, یہ جو شادی شدہ جوڑے زنا کی طرف جا رہے ہیں, یہ ایسی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف نہ لڑے تو یاد رکھیے اگلا معاشرہ ایک تباہ کن معاشرہ ہوگا, اور وہی معاشرہ ہوگا جو اس وقت یورپ کے اندر ہے کہ وہاں پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے. یہ وہ معاشرہ ہے. پھر پاکستان کے اندر ایک بات, ایک جنگ, یہ جنگ ہے, اس کو محاذ سمجھیں, اس کو جنگ سمجھیں. اگر بچوں میں غیرت نہیں ہوگی تو بچے کفر کے خلاف لڑیں گے کیسے, مجھے بتاؤ. اور یاد رکھنا ایک بات, غیرت ایسی چیز ہے
یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر اس کی جبلت میں رکھی ہوئی ہے. غیرت فطری طور پر اللہ نے جبلت میں رکھی ہوئی ہے. اچھا، اگر آپ کسی نیک آدمی کو نیک کہیں تو وہ غصہ نہیں کرے گا. اگر آپ کسی حج کرنے والے کو کہیں حاجی صاحب تو وہ غصہ کرے گا. حج کیا ہو کسی نے، آپ کہیں گے حاجی صاحب، وہ غصہ کرے گا. انہیں کہے بڑی اچھی بات ہے، حاجی کہا ہے. لیکن اگر کسی بغیرت کو جو واقعی بغیرت ہو آپ اس کو بغیرت کہیں تو وہ مانے گا؟ بتائیں، وہ غصہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک آدمی واقعتاً ہی ہو ایسا لیکن آپ اس کو کہیں تو بغیرت ہے، وہ یہ برداشت کرے گا آپ کی بات؟ نہیں نہ کرے گا. کیوں؟ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے وہ اچھائی کو قبول کرتا ہے، برائی کو قبول نہیں کرتا. سچ کو ہمیشہ انسان اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ کو ہمیشہ انسان غلط سمجھ. لیکن ہماری نسلوں کے اندر غیرت کو کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. ہماری آنے والی نسلوں میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک یہ جنگ ہے جس پر لڑنا. دوسری جنگ، اگرچہ اس میں گنجائشیں ہم نکال دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بڑے ہی ذمہ دارانہ طریقے سے یہ بات بتا رہا ہوں. کئی مفتیان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے دن بدن رزق حلال کمانا ناممکن بنا دیا جائے گا. یہ دوسری جنگ ہے. معاش انسان کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کا ایمان لے جاتا ہے. یہ جتنے آن لائن کے کاروبار، جتنے طریقوں سے پیسہ وافر پھینکا جا رہا ہے، ان میں سے اکثریت حرام کے طریقوں سے پیسے کما رہے ہیں. ایک ذمہ دار مفتی کے بقول پاکستان کے اندر جو کاروبار بازاروں کے اندر اور جو کاروبار آن لائن کیا جا رہا ہے، ان کا کہنا تھا 98% حرام طریقے سے کیا جا رہا ہے. سو مستقبل میں میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بھی ایک جنگ ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنے رزق کو حلال کر سکیں، ہمارا رزق حلال ہم تک پہنچے. کیونکہ رزق حلال ہوگا تو وہ ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرے گا، ہمارے اندر غیرت کو پیدا کرے گا، ہمیں برائی سے نفرت ہوگی، ہمیں گناہ سے نفرت ہوگی. لیکن جس طرح پیسے کو حرام ذرائع میں آسانی سے اور وافر طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے میرے اور آپ کے لیے، اور بالخصوص نوجوانوں کو جو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، جو اس وقت 25 سال سے کم ہیں، آج سے 20 سال بعد وہی معاشرہ ہوگا. جو سوچ میری اور آپ کی سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی، یاد رکھیں. 40+ کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ آئندہ 20 سال بعد ختم ہو جائے گی. 20 سال بعد آج سے 20 سال والے عمر کی سوچ چلے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے 25 سال کے نوجوان کی سوچ اور فکر کو پاکیزہ بنائیں، اس کو رزق حلال کی تمیز سکھائیں، اس کو حیا سکھائیں، اس کو نکاح سکھائیں، اس کو غیرت بتائیں، اس کو نشے کی قباحتیں بتائیں. پیسہ ہی اس کے لیے، دولت ہی اس کے لیے سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. اس گفتگو کو ہم نے 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں سمجھنے تقسیم کیا. سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ قیامت سے پہلے کی جو پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، ان پر ہمارا ایمان وہ یقین کی حد تک ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ وقت جو گزار رہے ہیں یہ واقعی گزر رہا ہے، ایسے ہی ہمیں ہر اس بات پر یقین ہونا چاہیے. دوسری بات حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ رکھی کہ قیامت کی جو چھوٹی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اب ہے بڑی علامتوں کی باری. وہ بڑی علامات 10 ہیں، لیکن ہم نے اس میں صرف پہلی علامت جس سے بڑی علامتوں کا آغاز ہوگا اس کا ذکر کیا، اور وہ ہے جنگ ملاحم. یعنی
جسے آپ ایک ایٹمی جنگ کا نام دے سکتے ہیں، ایک بہت بڑی تباہی جس میں کہ مسلمانوں کا شدید نقصان پہلے ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور اس میں ہی ہم نے یہ ذکر کیا کہ اس خطے کا، پاکستان کے خطے کا ایک خاص کردار ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہی عوام سے اور پاکستان کی افواج سے ہی انشاءاللہ یہ کام لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہندو کے سامراج اور ظالم حکمرانوں پر ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا، اور پھر یہی لشکر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال کے ساتھ لڑے گا اور اللہ انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ سارا وہ احادیث کی روشنی میں ہم نے بیان کیا۔ تیسری بات، رومیوں کی جو 5 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی، وہ ہم نے ضمناً جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ واقعتاً وہ خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ چوتھی بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ اگر جس طرح فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کہیں خارجی ہیں، کہیں سیکولر ہیں، کہیں کوئی ہے، کہیں الحاد ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جہاد کرنا ہے، اسے اپنی جان اسلام کے لیے پیش کرنی ہے، تو اس کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو مضبوط بنا کر وہ افواج پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کرے اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ جنگ لڑے اور شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہو، تاکہ وہ کسی ایسی فکر کا شکار نہ ہو جائے جو اسے راہ راست سے ہٹا دے۔ پھر آخری بات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب باتوں میں سب سے اہم بات تھی، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ جنگ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو فحاشی کی طرف لگا کے، ہمارے نوجوانوں کو رزق حرام کی طرف لگا کے دین بیزار بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں لڑنے والی جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے جو میرے اور آپ کے سکول میں لڑنے والی جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے جو میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہمیں جا کے لڑنی ہے۔ اس جنگ کو اصل میں ہم نے جیتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔